اللہ کے سامنے یہ منت اور سماجت کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ قرآن مجید کھولنے کے بعد سب سے پہلی سورت ہی یہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس سورت میں جو سب سے پہلی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ ہے کہ اللہ سے صراط مستقیم کا سوال، یہ سب سے پہلی دعا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایک مومن آدمی وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتا ہے، دنیا کی بھلائی بھی مانگتا ہے، اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے، دونوں چیزیں اللہ سے طلب کرتا ہے۔ قرآن مجید کی بڑی معروف دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، اور وہ دعا ہے کہ جو حج اور عمرہ کرنے والے احباب جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ یعنی دونوں چیزیں ہی ایک مومن اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے جو زیادہ ترجیح والی چیز ہے جس کو وہ پریفر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین، وہ ہے آخرت، یہ زیادہ پریفر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کے لیے آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ تو مومن کس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے؟ آخرت کو، اور آخرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کا تعلق ہے صراط مستقیم کے ساتھ، آخرت کا تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، آخرت کا تعلق ہے یعنی ہدایت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے اندر سب سے پہلی جو دعا اللہ نے سکھائی وہ دال روٹی کے بارے میں نہیں ہے، وہ پیٹ پوجا کے بارے میں نہیں ہے، وہ دنیا کے دھندے کے بارے میں نہیں، بلکہ سب سے پہلی دعا اللہ نے جو سکھائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح منہج اور صحیح فکر عطا فرما۔ یہ ہے سب سے پہلی دعا۔ تو کیا بات ہمیں معلوم ہوئی کہ دین، عقیدہ
اور ایمان یہ پہلے ہے اور دنیا بعد میں ہے، یعنی یہ ہمیں ترتیب نظر آئی۔ وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا کو پہلے رکھتے ہیں، آخرت کو بعد میں رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملا، سب سے پہلا سبق، کہ ہمیں آگے کس کو رکھنا چاہیے، ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے، دین کو، آخرت کو، صراط مستقیم کو، صحیح عقیدہ اور عمل کو۔ دوسری بات میں ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس یعنی آیت کے اندر دعا کے انداز میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے صراط مستقیم طلب کرو، صراط مستقیم کا سوال کرو مجھ سے۔ تو معنی یہ سمجھ آیا، مطلب یہ سمجھ آیا کہ صراط مستقیم اور صحیح عقیدہ اور صحیح سوچ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے اور ایسا انمول موتی ہے اور اتنی بہترین یہ نعمت ہے اللہ کی کہ یہ اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی پڑتی ہے، اللہ کے سامنے دعا اور سوال کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو تب جا کر یہ نعمت اور یہ اللہ کی طرف سے یہ موتی ہمیں ملتا ہے۔ جو آدمی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا، طلب نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، اس کے لیے تگ و دو نہیں کرے گا، اس کو یہ نعمت اور اس کو یہ موتی اللہ نہیں دے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بھائیوں، دنیا بسا اوقات بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھے، دنیا جو ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی ریل پیل، دنیا کی سج دج اور دنیا کا کر و فر اور دنیا کے بڑے بڑے منصب اور بڑے بڑے عہدے اور دولتیں اور یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے اور یہ سارا کچھ، یہ کبھی کبھار یہ اللہ سے مانگے بغیر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو دین کی دولت ہے، یہ جو دین کی نعمت ہے، یہ بن مانگے نہیں ملتی، بن کوشش کیے نہیں ملتی۔ اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے سوال کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کر یہ نعمت ملتی ہے۔ دیکھیے کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اللہ پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، لیکن کیا خیال ہے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں، ان کے پاس کوٹھیاں نہیں، ان کے پاس بنگلے نہیں، ان کے کاروبار اور فیکٹریاں نہیں، ان کے پاس اولاد اور بیویاں نہیں، ان کے پاس یہ دنیا کی ریل پیل نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ کے منکر ہے، اللہ کے باغی ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ ان کو بغیر مانگے بھی دے رہا ہے، دے رہا ہے۔ لیکن یہ دین کی نعمت، صراط مستقیم، صحیح عقیدہ، اس کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ الہی تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ حبشہ کی مٹی میں، حبشہ کی سرزمین میں، اور وہاں سے چلے مکہ پہنچے اور یہاں پر آئے، اور جب انہیں ہدایت کا پتہ چلا، اس ہدایت کی طلب ان کے ذہن، ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اس کے لیے
بڑی بڑی صعوبتیں اور بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی سزائیں اور اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن یہ ہے سب کچھ کیا اور یہ پھر جا کر ہدایت ان کے نصیب میں ہوئی۔ اور اسی طرح جناب صہیب رومی کہاں سے آئے؟ یہ روم کے سنگریزوں سے آئے، وہاں سے چلے اور یہاں مکہ پہنچے، اور انہوں نے بھی اپنے دل میں اس ہدایت کی، صراط مستقیم کی طلب پیدا کی۔ اللہ نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ جناب سلمان فارسی، یہ ایران کے رہنے والے، ایران سے چلے اور ان کے دل میں بھی یہ ہدایت کی طلب اور یہ آرزو پیدا ہوئی، اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اس کے لیے تگ و دو کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی میں بھی یہ صراط مستقیم کا اور ہدایت کا اللہ نے یہ موتی ڈال دیا، یہ ہیرا ڈال دیا۔ تو مطلب یہ کہ صراط مستقیم کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، جھولی پھیلانی پڑتی ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ نعمت ہاتھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہدایت خود بخود چلتی چلتی میرے پاس آ جائے، یہ اتنی یعنی رف اور بیکار چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسے بے پرواہ انسان کو گھر بیٹھے یہ ہدایت دے دے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور فرمائیں، جناب بلال کہاں سے آئے؟ حبشہ سے۔ جناب صہیب کہاں سے آئے؟ روم سے۔ جناب سلمان فارس سے آئے، ایران سے آئے۔ جناب حسن بصرہ سے آئے، اور ان کو یہ ہدایت ملی دور دراز سے۔ پھر جن صحابہ نے اس ہدایت کے لیے ہجرتیں کی، اس کے لیے اپنی جوانیاں، اپنا خون، اپنے بیٹے، اپنے گھر بار، اپنا سب کچھ قربان کیا اس ہدایت کی خاطر، اور جو بے نیاز تھے وہ جناب مکہ میں بیٹھے رہے، اور وہ ابو لہب جیسے اور پھر ابو جہل جیسے عتبے اور شیبے کہ ان کو نہ ہدایت نہیں نصیب ہوئی۔ یہ فرق ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نمبر ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ہدایت جو ہے نا، ہدایت یہ پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے، یعنی دین پہلے ہے، دنیا بعد میں، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ دین اور صحیح عقیدہ اور صراط مستقیم، اس کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی پڑتی ہے، ماننا پڑتا ہے، تو تب جا کر یہ نعمت ملتی ہے۔ دنیا بغیر مانگے بھی کبھی نہ کبھی انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت یہ خالصتاً یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ ہدایت کے دو درجے ہیں، اس کی دو سٹیجز ہیں۔ ایک اس کی سٹیج یہ ہے کہ کسی کو صحیح راستہ بتا دینا، یعنی حق بات، حق موقف اس کو بتا دینا، ایک ہے یہ ایک سٹیج ہے، ایک ہدایت کا یہ درجہ ہے۔ اور یہ جو درجہ ہے یعنی ہدایت بتا دینا، ہدایت کی رہنمائی کر دینا، صحیح راستہ واضح کر دینا، ایک یہ درجہ ہے ہدایت کا۔ اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے نبی دنیا میں آئے ساروں کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے تھے، صحیح راستہ پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جتنے انبیاء، جتنے رسول، جتنے صحابہ اور پھر علماء کرام اور جتنے محدثین اور مفسرین، یہ پیر پیغمبر، یہ سارے کے سارے وہ بلا ان کی اصل ڈیوٹی کیا تھی، ان کی اصل ذمہ داری کیا تھی؟ ان کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے۔ خود رسول
اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ وما علی الا البلاغ المبین وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. فرمایا کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. تو نبیوں کا کام، رسولوں کا کام، علماء کا کام، محدثین مفسرین کا کام بڑا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو یعنی لے کے جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. وہ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں. کون؟ علماء، محدثین اور انبیاء، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو صراط مستقیم کا بتانا، صراط مستقیم بتانا، یہ ان کا کام. اللہ اکبر. وہ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا تم کہتے ہو کہ یہ جو بڑے بڑے پیر ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں جن کو ہم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کے نام کے چڑھاوے اور ان کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، تو تم یہ کہتے ہو کہ ان کی نام کی نظر و نیاز نہیں دینی چاہیے، ان کو سجدے نہیں کرنے چاہیے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مختار کل کرنی بننی والا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا اگر یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، اگر یہ نظر و نیاز کے لائق نہیں، یہ رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، تو پھر اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ پھر اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ میرے پیارے بھائیوں، ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان ولیوں کو، نبیوں کو، شہداء کو، صلحاء کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم ان کو حاجت روا سمجھے، ہم ان کو مشکل کشا سمجھے، ان کو مختار کلیہ کرنی بھرنی والا سمجھے، یا ان کے نام کی نظر و نیاز یا ان کے نام کی سبیلیں لگائے. نہ، اللہ نے اس لیے نہیں ان کو پیدا کیا تھا، بلکہ ان کا کام کیا تھا، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتائے، وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتائے، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے. فرمایا نبی، ولی، پیر، پیغمبر یہ سب ہے رہنمائی کے لیے. نبی، ولی، پیر، پیغمبر یہ سب ہے رہنمائی کے لیے. کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. اور پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر کیوں در بدر مشکل کشائی کے لیے. یہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے اتقیاء ہیں، جتنے صلحاء ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، یہ سارے کے سارے یہ رہنمائی کے لیے اللہ نے پیدا کیے کہ لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے. یہ ہے اصل میں ان کا کام. میرے بھائیوں بات سمجھ آئی نا؟ صحابہ کرام کا بھی یہی کام تھا، اور بعد میں تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، مدرسین، یہ سب کے سب یہ رہنمائی کے لیے ہے. یہ مشکل کشائی کے لیے نہیں ہے، حاجت روائی کے لیے نہیں ہے، نظر و نیاز کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے اس کام کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیے. ہاں، تو ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ ہدایت کا کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا. رہنمائی کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ چیزیں بتانا. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ دین ہے، یہ تعلیم
انبیاء کا کام ہے، یہ صلحاء کا کام۔ باقی ہے ہدایت کا اگلا درجہ، وہ کیا ہے؟ ہدایت کا اگلا درجہ ہے کہ ہدایت کو کسی کے دل کے اندر اتار دینا۔ یہ دل کے اندر اتارنا یہ نہ کسی نبی کے اختیار میں ہے، نہ کسی رسول کے اختیار میں ہے، نہ کسی ولی کے اختیار میں ہے، نہ کسی یعنی مفسر محدث کے اختیار میں ہے۔ کسی کے دل میں ہدایت کا اتارنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے۔ تو میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ گئے نا کہ ہدایت کی صراط مستقیم کی رہنمائی کرنا یہ سارے نبیوں رسولوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، خطباء کا، مدرسین کا یہ کام ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، لیکن یہ دل کے اندر اتارنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا جس کا نام ابو طالب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کہا کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو آپ جو ہے نا میں آپ کی اللہ کے سفارش کر سکوں گا۔ کلمہ پڑھ لے، توحید پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، آبا و اجداد کا دین وہ کفریہ شرکیہ دین چھوڑ دو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک اپنے چچا کو بڑا سمجھایا، اور اسی کمرے کے اندر جب ابو طالب فوت ہو رہا تھا، دنیا سے جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور ادھر سامنے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو طالب دیکھنا جاتے جاتے اپنے بھتیجے کی باتوں میں نہ آ جانا۔ وہ اپنا زور لگا رہا ہے، لو میرے بھائیوں بالآخر یہ ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ انا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ عبد المطلب کا دین شرک والا دین تھا، وہ خرافات والا دین تھا، بت پرستی والا دین تھا۔ عبد المطلب خود بھی بت پرست تھا، بت پرستی کیا کرتا تھا، اور یہ بت پرستی ان کا باقاعدہ یہ ان کا قبائلی دین تھا، آبائی دین تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ابو طالب دنیا سے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیاری آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو بہاتے بہاتے اس کمرے سے باہر آ گئے۔ بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کس لیے کہ بلال حبشہ سے آ کر جنت کما گیا، یہ صہیب روم سے آیا جنت لے گیا، سلمان فارس سے چلا جنت لے گیا، حسن بصرہ سے آیا جنت لے گیا۔ میرے اپنے گھر میں رہنے والا میرا سگا چچا آج جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس وقت اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، سورہ القصص، اور 52 نمبر آیت ہے، فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ نے آخر دم تک تبلیغ کی ہے، آپ نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم واضح کیا ہے، باقی رہ گیا آپ کا کام اتنا ہی تھا۔ اب دل کے اندر ہدایت کا اتارنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ اب ہم اس کے دل میں ہدایت اتاریں یا نہ اتاریں، بس آپ اس پہ پریشان نہ ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تسلی دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع بھی کر دیا کہ آپ نے اپنے اس چچے کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ
مستقیم بتانا، کسی کو صراط مستقیم بتانا اور اس صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرنا، لیکن دل میں ہدایت کا اتارنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے۔ ہم بتانا یہ علماء کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، یہ کام ہے، لیکن دل میں کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے دو درجے۔ آج بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اس طرح کے بڑے بڑے جملے کہہ دیا کرتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں شمشیریں، اور من گھڑت واقعات آگے بنائے ہوئے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، تو ان کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہندوؤں کا بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک طرف سے ایسے دیکھنا شروع کیا، اور جو نظر چلتی گئی تو سارا مجمع ہی مسلمان ہو گیا، سارے مجمع نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور آگے شعر بنا دیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ میرے پیارے بھائیوں، بر صغیر کی اس صوفی بزرگ کی نظر کیا محمد رسول اللہ کی نظر سے زیادہ تیز تھی، زیادہ مؤثر تھی، زیادہ افیکٹو تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نظر ہی نہیں، آپ نے تو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اپنے چچا کو کلمہ پڑھانے کے لیے، نہیں پڑھا سکے، اور چچا کفر اور شرک پر اور اپنے جاہلیت والے مذہب پہ مر گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بھی زیادہ اس صوفی بزرگ کی نظر زیادہ تیز تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے افسانے ہیں، یہ باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے آپ کو ابھی تک 3 باتیں عرض کی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات عرض کی ہے کہ یاد رکھیے، قرآن نے ترتیب سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ دین کو، عقیدے کو، ایمان کو ہمیشہ اولیت دو، اس کو ترجیح دو، دنیا کو بعد میں رکھو، دنیا کو بعد میں رکھو۔ لیکن ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ جی، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی آپ کے آج کے درس میں کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ ایسی عظیم المرتبت نعمت ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ تغو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی پڑتی ہے، سوال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ نعمت ملتی ہے۔ جبکہ دنیا یہ بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ 2 باتیں ہو۔ اور تیسری میں نے بات عرض کی ہے کہ ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 2۔ ایک ہے ہدایت کا درجہ کہ کسی کو سیدھا راستہ بس بتا دینا اور اس پر چلانے کی کوشش کرنا، یہ ایک درجہ ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ درجے پہ کام کون کرتے ہیں؟ سارے نبی، رسول، پیر، پیغمبر، سارے علماء، اتقیاء، محدثین، مفسر، سارے۔ لیکن ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہدایت کا دوسرا درجہ وہ ہے ہدایت کسی کے دل کے اندر اتارنا اور اس کو یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چاہے کسی کو ہدایت دے دیں
اور کسی کے دل میں ہدایت اتار دیں، کسی کے دل میں سیدھا راستہ اتار دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بس کا روگ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ سنا ہے نا ابو طالب کا، یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب آپ چوتھی بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، چوتھی بات آج کے درس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ تو ہمیں دکھا دے، یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ سیدھا راستہ کہتے کس کو ہے؟ سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے؟ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، میرے بھائیوں سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ یہ عربی میں ڈیفینیشن موجود ہے کہ الذی لا عوج لہ، کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، بالکل تیر کی طرح سیدھا، وہ نہ کہیں سے دائیں سے مڑا ہوتا ہے نہ بائیں سے مڑا ہوتا ہے، نہ یعنی وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نا وہ جیومیٹری کی ایک مثال دیتے ہیں، پرانے وقتوں میں جیومیٹری پڑھاتے تھے نا اسکولوں میں، جیومیٹری، کہ آپ دو نقطے آپ لگا لیں، ایک نقطے کے اوپر لکھے اے اور دوسرے پہ لکھے بی، اب ان دو نقطوں کو آپ ایک یعنی فٹ لے کر ملا دیں پینسل سے، اب یہ دو نقطوں کو جو خط ملا دے وہ کیا ہوتا ہے؟ خط مستقیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خط مستقیم۔ تو اسی کو قرآن میں کہتے ہیں صراط مستقیم۔ میرے بھائیوں وہ جو خط ہوتا ہے نا وہ بالکل سیدھا ہوگا، وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا کہ کہیں سے دائیں سے باہر نکلا ہو یا بائیں سے باہر نکلا ہو، نہ بالکل سیدھا۔ اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اور اس کے لیے بڑی موٹی بات ہے کہ صراط مستقیم اور خط مستقیم، آپ اس کے اندر پھر آپ وہ جو ایک خط کھینچ لینا اے اور بی کو ملانے والا، اور اس کے بعد آپ اس کے بعد چاہے ٹیڑھی لائنیں آپ اس کے دائیں 10 لگا لیں، بائیں 10 لگا لیں، دائیں 15 لگا لیں، بائیں 15 لگا لیں، وہ ٹیڑھی لائنیں چاہے آپ 10 لگا لیں، 20 لگا لیں، 50 لگا لیں، چاہے 73 لائنیں لگا لیں، کتنی 72 لائنیں لگا لیں، تو میری بات آپ سمجھے ہیں، وہ ساری 72 کی 72 لائنیں ٹیڑھی ہوں گی، لیکن سیدھی لائن سیدھا خط وہ کیا ہوگا؟ 73 میں سے ایک ہوگا۔ یعنی آپ ایک لائن لگا لیں اور ایک لائن کے بعد آپ اس میں سے نکالتے جائیں، آپ لگاتے جائیں، لائنیں لگاتے جائیں، کوئی ادھر سے ادھر لگا لیں، کوئی ادھر سے ادھر لگا لیں، ٹیڑھی لائنیں آپ 72 لگا سکتے ہیں، 72 سے بھی زیادہ لگا سکتے ہیں، لیکن سیدھی لائن ان ساری لائنوں میں سے ایک ہوگی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ جو یہودی تھے نا، یہودی وہ یعنی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن
کیونکہ وہ ایک سیدھا ہوگا، ایک کیا ہوگا، وہ 72 ٹیڑھی لائنیں ہوں گی، ایک سیدھی لائن ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ باقاعدہ صحابہ کے سامنے ایک لائن لگائی، ایک خط کھینچا۔ مستدرک حاکم میں حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے نبی نے کچھ خط کھینچے، کچھ خط کھینچے۔ فرمایا وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ شِمَالِهِ، کچھ خط آپ نے پھر دائیں کھینچے، کچھ بائیں کھینچے، وہ سارے ٹیڑھے خط تھے، اور آپ نے فرمایا آخر میں انگلی رکھی آپ نے اس سیدھی لائن پر، سیدھے خط پر جو آپ نے سب سے پہلے کھینچا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے نا، اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا خط ہے، یہ میری لائن ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ فرمایا یہ جو باقی دائیں اور بائیں جتنی ٹیڑھی لائنیں ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دائیں اور بائیں ان ٹیڑھی لائنوں پہ نہیں چلنا، تم نے میری بتائی ہوئی اس سیدھی لائن پہ چلنا ہے۔ اس سیدھی لائن پہ چلتے آؤ گے، چلتے آؤ گے، چلتے آؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ حوض کوثر کے اوپر میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ اب مطلب کیا ہے کہ اس سیدھی لائن کو نہیں چھوڑنا، اس میری لائن کو نہیں چھوڑنا، مطلب عقیدہ وہ اپنانا ہے جو میں نے بتایا ہے۔ تم نے عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح میں نے تمہیں بتایا ہے، تم نے سیاست وہ کرنی ہے جو میں نے سمجھائی ہے، تم نے اپنی معیشت اس طرح مینٹین کرنی ہے جس طرح میں نے تمہیں معیشت کا نظام سمجھایا ہے، تم نے اپنا یعنی نماز کا، اپنے روزے کا، حج عمرے کا طریقہ وہ اپنانا ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس اس طرح کا، حجامت اس طرح کی، رہن سہن اس طرح کا، درود وظیفہ اس طرح کا جو میرا بتایا ہوا ہے، تم نے اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم سارے حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے توجہ ہے نا، میں بس اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، ذرا آخری ایک دو باتیں غور سے سن لیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے دائیں اور ہمارے بائیں، ہمارے گرد و نواح میں ہمارے ہاں ایک نظریہ بڑا چلتا ہے، وہ کیا؟ اور یہ عوام الناس کا نظریہ ہے، عوامی نظریہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی سارے ٹھیک۔ کیا نظریہ ہے؟ سارے ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارے ہی ٹھیک ہے تو میں نے ابھی وہ مثال دی ہے نا کہ اے اور بی ان دو نقطوں کو ملانے والا جو صحیح خط ہوتا ہے، جو سیدھا خط ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے یا کئی ایک ہوتے ہیں؟ جی ایک ہوتا ہے، کئی ایک نہیں ہوتے۔ لہذا یہ عقیدہ باطل ہے کہ سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ وہ سیدھا خط کھینچا، پھر دائیں خط کھینچے، پھر بائیں خط کھینچے، دائیں بھی ٹیڑھے بائیں بھی ٹیڑھے۔ آپ نے فرمایا ان ٹیڑھے راستوں پہ ہر ایک راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، تم اگر ان راستوں پہ چلو گے شیطان کے اڑکے چڑھ جاؤ گے، شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، اور اگر سیدھی لائن پہ چلتے رہو گے تو میرے ساتھ ایک وقت آئے گا تم حوض کوثر پہ اکٹھے ہو جاؤ گے۔
تو سارے ٹھیک ہیں کہ ایک ٹھیک ہے؟ ہے جی ایک ٹھیک ہے، ساری ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھے، یہ جو آج عوام کا ایک ذہن پر اور جی بس ٹھیک ہے جی جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دو، اور کوئی اپنی اپنی جگہ سے ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہ اب تو اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المذاہب کے دعوے دار اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، مجوسی بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے۔ اللہ، اور قرآن سے پوچھ لو، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سارے دینوں میں سے جو سچا دین ہے، برحق دین ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ سارے دین حق نہیں ہے، سارے دین ٹھیک نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو ڈھونڈے گا، کسی اور راستے پہ چلے گا، تو اس کا وہ دین، وہ راستہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ سیدھا خسارہ پانے والوں میں سے بن جائے گا۔ لہذا سارے دینوں میں سے کون سا دین ٹھیک ہے؟ اسلام، اسلام، بس۔ بھائی سمجھ آئی نا؟ اور اس کے بعد اگلی بات کہ جی جہاں کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہے، جہاں ایک ہی ٹھیک ہے، سب ٹھیک، تو میں نے عرض کیا کہ یہ نظریہ بذات خود ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسرا نظریہ سن لو، دوسرا نظریہ، توجہ ہے نا؟ اب بعض لوگ نا اس نظریہ سے اتنے اقتائے، اچھا بھائی اگر سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، تو پھر ایک مسجد والے دوسری مسجد والوں کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر ایک مسجد والے دوسری مسجد والوں کو جہنمی کیوں کہتے ہیں؟ پھر ایک مسجد والے دوسری مسجد والوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اگر سارے ٹھیک ہے تو پھر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے یہ شرک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ شرک کیسے ہو گیا، یہ تو عقیدت ہے، یہ تو محبت ہے۔ ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بدعت کیسے ہے، یہ تو دین ہے، ہم تو اس کو دین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ یعنی کہ دین کا کام ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حرام ہے، ایک کہتا ہے حلال ہے، ایک کہتا ہے یہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے۔ اچھا بھائی اگر سارے ٹھیک ہیں تو پھر کتنا بڑا لوگوں کی باتوں میں، تقریروں میں، فتووں میں فرق کیوں ہے؟ یہ ایک سوال تو پھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب اس سے اکتا کر ایک دوسرا نظریہ تیار ہوا، وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی، ساری غلط ہے۔ اب یہ ایک نظریہ آ گیا، آپ یقین جانیے آپ کے یہ جہلم کا وہ جو ایک آدمی ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تیری آپ بات سمجھ گئے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اور پھر آپ نے اس کی علامت کیا بیان کی؟ فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھ جانے سے، علم اٹھ جائے گا، وہ جو اصل علماء، راسخ فی العلم علماء اور پختہ علماء، تحقیق کرنے والے علماء اور قرآن اور حدیث کی نصوص پر پوری طرح ضبط رکھنے والے علماء وہ اٹھ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جاہل لوگ وہ آ جائیں گے، مسندوں پہ بیٹھ جائیں گے اور خود بھی جاہل ہوں گے، لوگوں کو بھی آگے خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ذلوا فاضلوا، خود گمراہ ہوں گے،
دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود تو ڈوبے تھے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے خدا کی قسم۔ یہ وہ علماء نہ انہوں نے کسی جامعہ سے پڑھا، نہ کسی استاد سے پڑھا، بس ادھر ادھر کا پکڑ دکڑ کر مطالعہ کر کے وہ جناب آج بیٹھ کے چینل بنا کے آج بیٹھ کے اور جناب میرے اتنے فالوورز ہیں، میرا فلاں کلپ اتنے لاکھ نے دیکھا، میرا فلاں کلپ اتنے لاکھ نے دیکھا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، فالوورز کی تعداد پہ کبھی نہ جایا کرو۔ اگر فالوورز دیکھنے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز شیطان کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ اس کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں، اس کے سب سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، اس کے سب سے زیادہ ویورز ہیں۔ کبھی بھی اس پہ نہ جایا کرو کہ جی اس کے اتنے لاکھ، جی اس کے یہ سبسکرائبر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں نے ابھی 3-4 دن پہلے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا۔ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ یہ میں نے خود سنا ہے۔ سب کے اندر کچھ نہ کچھ گمراہیاں ہیں، کچھ نہ کچھ ہر ایک ہی حق سے بتا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ سارے گمراہ ہو جائیں گے لیکن ایک گروہ میری امت میں سے گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامتیں بیان کی۔ اللہ نے توفیق دی تو میں اگلے درس میں وہ علامتیں بیان کروں گا۔ آج وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اپنے ٹائم کے اندر ہی اپنا درس مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک نظریہ ہے عوامی، وہ کیا ہے کہ ساری حق پر ہے، ساری ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اور ایک ہے کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، ساری غلط ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں آ جاؤ اب تیسرا نظریہ کیا ہے کہ سارے غلط تو ہیں لیکن ایک حق پر، سارے غلط تو ہیں لیکن ایک وہ حق پر، وہ انشاءاللہ العزیز اس پر ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 1-2 سوال ہیں۔ یہ کوئی بھائی بات بتا سکتا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کسی بھائی کو یاد ہے؟ جی کون سی دعا پڑھی؟ جی آپ؟ ہاں اچھا بھائیو، اللہ تعالیٰ سے صرف آخرت کی بھلائی کا ہی سوال کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی کا بھی سوال کرنا چاہیے؟ وہ پیچھے والے بھائی، دونوں کا سوال کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر دونوں میں سے کبھی کسی ایک کو ترجیح دینی پڑ جائے تو پھر دنیا کو ترجیح دینی چاہیے کہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے؟ جی آخرت کو ترجیح دینی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ دنیا اور آخرت، دین اور دنیا، ان دونوں میں سے وہ کون سی چیز ہے کہ جو بغیر مانگے بھی بہت سارے لوگوں کو مل جاتی ہے، بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے؟ جی دنیا، ماشاءاللہ۔ اچھا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے مانگنا پڑتا ہے، سوال کرنا پڑتا ہے، تب ملتی ہے؟ جی ہے نہیں؟ دین، ماشاءاللہ۔ کچھ ایسے 2 یا 3 افراد کا نام بتائیں کہ جنہوں نے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت
اور مشقت کی. 2-3 بھائیوں کا نام بتائیں, آدمیوں کا نام. خلیل صاحب, سیدنا بلال. نمبر 2 سیدنا سلمان فارسی, صہیب رومی. ماشاء. اچھا یہ بتائیں کہ آج کے درس میں نا ہم نے پڑھا کہ ایک ہدایت کا درجہ ہے, پہلا درجہ. وہ کیا ہے ہدایت کا پہلا درجہ؟ جی جی ہاں, سیدھا راستہ بتا دینا. اچھا یہ درجہ جو ہے اس پر کن کن کی ذمہ داری ہے؟ کن کی ذمہ داری ہے؟ جی علماء, پیغمبر, ہاں ٹھیک ہے, متقی اور اولیاء. ہدایت کا دوسرا درجہ کون سا ہے؟ دوسرا درجہ راشد صاحب. جی ہاں, دل میں ہدایت اتار دینا. یہ کس کے اختیار میں ہے جی؟ اللہ کے اختیار میں ہے. اچھا اچھا آپ بتائیں کہ اہل مکہ میں سے وہ کون سا فرد تھا کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا؟ اس کے